چلے پھر ہم لوگ انشاءاللہ آج سورہ ملک کی آیت نمبر 7 اور 8 کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے، یہ ہم نے بات کی تھی کہ ایک رمضان کے 1 ڈے میں 1 آیت ہوگی، کچھ اتنی زیادہ کنیکٹڈ ہے کہ مجھے ایک ساتھ ہی کرانی پڑتی ہیں، اگر میں اسے چھوڑ دوں تو تسلسل ٹوٹ جائے گا، کنٹینیوٹی ٹوٹ جائے گی، تو اس لیے میں 2 آیت کرا رہی ہوں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ وقت سے پہلے ختم کر لیں گے، اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ۔ تو پھر باقی کے دن جتنے بھی ہیں آپ لوگوں نے جو بھی علم سیکھا ہے آپ اسے ریوائز کر سکتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ عذاب السعیر اور عذاب جہنم کی اللہ تعالیٰ نے بات کی، اس کے بعد ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ اوندھے گرائے جائیں گے، اوندھے پھینکے جائیں گے جہنم میں، تو کیا ہوگا۔ تو اذا جو ہے وہ 2 معنی میں یوز ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے یہ ظرف زمان، یعنی ایڈورب آف پلیس، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آرٹیکل ہوتا ہے شرطیہ، جملہ شرطیہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے۔ تو اذا سے ظرف زمان سے، اور ایکچولی یہ جملہ شرطیہ ہے، اس سے شروعات ہو رہی ہے۔ تو جب جملہ شرطیہ ہوتا ہے کنڈیشنل سینٹینس تو اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہوگا، دیر آر 2 پارٹس۔ تو اذا when، جب القوا، الٹا پھینکا جائے گا، جب وہ تھرو کیے جائیں گے، فیہا، اس میں یعنی جہنم میں، سمعوا، وہ سنیں گے، لہا، اس کا، کس کا، جہنم کا، شہیقا، اس کی ایک اسکریم، اس کی ایک چیخ، وہ اس طرح کہ وہ، ہیا، جہنم، تفور، تفور ہو رہی ہوگی، یعنی جوش مار رہی ہوگی، بوائل ہو رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایک سٹیٹ بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جہنمیوں کو کس طرح سے تھرو کیا جائے گا وہ بتا رہے ہیں۔ تو اذا، جب، اب ایک ہوتا ہے از اور ایک ہوتا ہے اذا۔ از یوز ہوتا ہے ماضٍ کے لیے، یعنی پاسٹ ایونٹس کے لیے۔ اذا یوز ہوتا ہے مضارع کے لیے، ایون دو اذا پاسٹ ٹینس کے ساتھ آتا ہے، فعل ماضٍ کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ یہاں پر سمعوا از پاسٹ، لیکن جب اذا آ گیا تو اٹ ول میک اٹ مضارع۔ یہ سینٹینس کو پاسٹ میں نہیں رہنے دیتا، پاسٹ سے نکال کے مضارع میں، یعنی کہ مضارع ہوتا ہے پریزنٹ بھی اینڈ فیوچر بھی، اس لیے پھر اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے کہ وہ سنیں گے، اذا کی وجہ سے۔ تو اذا when، and when for future، القوا، لقیا، پھینکنا، اور القوا جو ہے فعل مجہول ہے یہ، یعنی پیسو سینٹینس ہے یہ، کہ اس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا ہے کہ کون پھینکے گا، بس کہہ دیا جاتا ہے کہ پھینکے جائیں گے۔
تو جب وہ پھینکے جائیں گے فیہا جہنم میں، سمعوا سمع انسان کی ہیئرنگ کی فیکلٹی، سننا، تو جیسے ہی انہیں پھینکا جائے گا وہ سنیں گے، لہا اس کا شہیق، شہیق کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو ایک دم لاؤڈ اسکریچنگ ایک وائس، ایک اسکریم جو ہوتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے صوت الحمار، یعنی ڈونکی کی آواز، گدھے کی آواز۔ اور تیسری یہ شہیق، جہنم جو ہے وہ جب سانس لیتی ہے تو ایک ہوتا ہے اس کا ایک انہیلنگ اور ایک ایکزیلنگ ساؤنڈ ہوتا ہے، تو دس از دی انہیلنگ ساؤنڈ آف جہنم۔ جو انہیلنگ ساؤنڈ ہے وہ ہوتا ہے شہیق، اور جو ایکزیلنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زفیر، دونوں ہی کے بارے میں قرآن میں بات ہوئی ہے۔ تو انہیں جیسے ہی اوندھا پھینکا جائے گا جہنم میں تو وہ سب سے پہلے کیا سنیں گے؟ اس کی شہیق، شہیق یعنی بہت ہی مکروہ آواز، مکروہ اور جہنم کی وہ آواز کہ جب وہ سانس اندر لیتی ہے اس وقت کی آواز، اور وہ اتنی خوفناک ہوگی کہ جتنی زیادہ وہ زوردار سانس لے گی اتنے زیادہ وہ جہنمیوں کو اندر لیتی چلی جائے گی۔ اور جہنم کے بارے میں ہم نے کل بھی تھوڑا سا دیکھا تھا، تو آج بھی ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو قرآن میں آتا ہے، قرآن سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بلیور سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے، وقودھا الناس والحجارۃ، کہ جس کے فیول ہے، جس کے ایندھن ہے لوگ اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان کے اوپر وہ ملائکہ ہیں جو غلاظ ہیں یعنی بہت زیادہ سخت ہیں، شداد ایک دم انٹینس ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ جہنم جو ہے وہ قرآن میں اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک جیتی جاگتی زندہ چیز کی طرح پورٹرے کیا ہے کہ یہ بہت بڑا بیسٹ ہے، بہت بڑا مانسٹر ہے یہ، اور اس کے جو بھی ایموشنز بتائے گئے ہیں وہ ایک زندہ انسان کے جو ایموشنز ہوتے ہیں ویسے ہیں، جیسے کہ کہا گیا غیظ، غیظ کے مارے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا غصے کے بارے میں کہیں آتا ہے، کہیں پر اس کے انتقام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ریونج لے گی، کیونکہ یہ اس قدر غصے میں ہوگی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ریونج فل ہوگی۔ روز محشر جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، اور اس میں 70 زنجیریں ہوں گی جس کے ذریعے سے اسے کھینچ کے لایا جائے گا، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ جہنم میں 70,000 لیشز ہوں گے، چینز ہوں گی، اور ایک ایک چین کو 70,000 ملائکہ اٹھائے ہوں گے، یعنی کہ آل ٹوگیدر یہ ہو جائے گا 4.9 بلین زنجیریں، ان کے ذریعے سے اسے اٹھایا جائے گا۔ تو اس سے ہم لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی وسعت اور یہ کتنی بڑی ہوگی۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیر، قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ جب اس کو دیکھیں گے دور سے، سمعوا لها، سیم یہی چیز ہے کہ سمعوا لها
تغیظاً غیظ کے مارے، اور یہاں پر شہیق نہیں، اب یہاں پر ہے زفیر، کہ جس طرح سے یہ سانسیں لیتی ہے، ایک جب سانس اندر لیتی ہے اور ایک جب سانس باہر دیتی ہے، تو اس کے لیے دونوں ٹرمز ہے، شہیق اور زفیر۔ اور اس کے بعد یہی چیز سورہ ملک میں اب یہ جو ہم آیت کر رہے ہیں اس میں بتایا گیا ہے۔ تو جو ہیومن ایموشنز ہیں، غصے کے، انتقام کے، ریونج کے، وہ سارے کے سارے جہنم کے ساتھ بتائے گئے ہیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ زندہ اور جیتی جاگتی، اور اس میں بھی جذبات ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشن ہے۔ اس لیے جب یہ دیکھتی ہے کہ ایک انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور یہ لوگ کتنی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر یہ اپنے انتقام پر آ جاتی ہے۔ تو یہ اپنے غصے کے مارے تفور ہو رہی ہوگی، فارا یا فورو۔ یہ اردو میں ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں فوراً۔ فوراً ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ یعنی کہ اسی وقت جو کام ہونا ہے اسی وقت۔ اور ایک اور ورڈ ہم یوز کرتے ہیں فاؤنٹین کے لیے، فوارہ، تو وہ بھی ایک دم ایرپٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وداؤٹ اینی ڈیلے، کوئی دیری کیے بغیر جو کام ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں فوراً۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ تفورتا جو ہے یہ مونس کا ہے، کیونکہ جہنم جو ہے وہ مونس ہے، تو وہ پھٹ رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی، وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ تو جب یہ لوگ اس میں الٹے پھینکے جائیں گے تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ان کی ہیئرنگ فیکلٹی، ابھی ہم یہ دوسری آیت میں دیکھیں گے کہ سماعت کی کیوں بات کی گئی ہے، کیونکہ دوسری آیت میں یہ لوگ خود اعتراف کریں گے، خود ہی ایکسیپٹ کریں گے کہ ہم نے ہمارے کانوں سے کام نہیں لیا تھا۔ تو جب یہ لوگ اپنی ہیئرنگ کو، اپنی سماعت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں لگاتے ہیں، تو پھر دے آر ڈیزرونگ فار شہیق، کہ پھر انہیں شہیق کی آواز آئے گی۔ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ سماعت کیا ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے قوتن فی الاذن، یعنی کہ آپ کے کانوں کی قوت۔ اچھا، ہم لوگ کون سی چیز سنتے ہیں؟ سماعت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا تو آپ کی قوہ، آپ کے کانوں کی قوہ، یعنی اسٹرینتھ آپ کے ایئرز کی۔ دوسرا ہو جاتا ہے ادراک الاصوات، یعنی کہ پہچاننا، آئیڈینٹیفائی کرنا۔ اصوات یعنی ساؤنڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو کان دیے ہیں، جو یہ ہمارا آرگن ہے، یہ دوسرے آرگن سے اس لیے یونیک ہے، اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ یہ ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے، چاہے آپ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، یہ صرف بہت ساری ہر قسم کی آوازیں ہمارے کانوں تک ڈالتا رہتا ہے۔ اب وہاں تک جیسا کہ اس وقت بھی ہم لوگ بہت ہر قسم کی آوازیں سن رہے ہیں، اور اس کی ڈفرینٹ فریکوینسیز ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ ڈیسیبلز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہیومن ایئر جو بنایا ہے وہ بہت کم جو ہے ڈیسیبلز کی وائس وہ نہیں سن سکتا، اور بہت زیادہ جو ڈیسیبلز ہو جائیں، یعنی کہ ہیومن ایئر اونلی 30 to 140 ڈیسیبلز کے لیے بنائے گئے ہیومن ایئرز۔ بہت جو کم ہوتے ہیں وہ بھی ہم نہیں سن سکتے، اور جو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ اتنے ہارمفل ہوتے ہیں کہ ایک قوم کو، ایک نیشن کو اللہ تعالیٰ نے اسکریم کی آواز سے، چیخ کی آوازوں سے ہی فنا کر دیا، کہ ان لوگوں کے دل پھٹ گئے، اتنی زوردار آواز تھی وہ۔ تو ہمارے جو ہیومن ایئر ہوتے ہیں اس کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں کہ آپ اسے اپنے کانوں کو کام میں لائیں۔ سب سے پہلا تو آپ کے کانوں میں اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے، اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے، اور فنکشننگ میں وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قسم کی آواز آپ کے کانوں تک لائیں۔ یا تو بہت
کم بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ بھی ہوتی ہے، اور جو جس قسم کی آوازیں آپ کے کان میں پڑتی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ کہ یہ کون سی آواز ہے اور کس قسم کی آواز کو مجھے اندر لینا ہے۔ جیسے کہ اس وقت بھی ہمیں کبھی گاڑیوں کی آواز آ رہی ہے، کبھی ہمیں برڈز کی آواز آ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ کوئی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے یا باہر کوئی پڑوسی کہہ رہے ہیں، تو اس میں سے آپ کا برین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سی آواز پر آپ کو کان دھرنا ہے، کون سی آواز آپ کو سننا ہے۔ اس کے بعد یہ ہو گیا ادراک، اس کے بعد سمجھنا کسے ہے، ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کس پر کرنا ہے۔ اس اسٹیپ میں پھر آپ کا نفس آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے کانوں نے کام کیا کہ آپ کو آوازیں دے دی، آپ کے برین نے اس کا ادراک کر لیا اور آپ کو بتا دیا یہ اس قسم کی آواز ہے، یعنی سارٹ آؤٹ کر دیا اس نے۔ تیسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ اب یہ دونوں چیزیں جو تھی یہ والنٹری اینڈ انوالنٹری چیزوں کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ اب تیسرا چیز جو ہے، جو سب سے ڈیفیکلٹ ہے اور سب سے اعلیٰ چیز ہے جو ہیومنز کو دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اب جو ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے سمجھ لیا ہے، اب اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں؟ ایڈمونش لیں، ایڈوائس کو ایکسیپٹ کریں، یا پھر جیسے دوسری بہت ساری آوازیں کانوں میں پڑتی رہتی ہیں اس طرح سے ان آوازوں کو ٹریٹ کریں۔ تو جب یہ لوگ اپنی وہ ہیئرنگ فیکلٹی کا استعمال نہیں کریں گے دنیا میں، جو ان کی سننے کی تھی بات، اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 اسٹیجز پر قابلیت دی تھی۔ کان دیے تھے سننے کے لیے، دماغ دیا گیا تھا سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد تیسری جو چیز تھی وہ کیا تھی کہ اب وہ یہ دیکھیں کہ اب یہ بات سننے میں میری پرائرٹی کیا ہے۔ میرا نفس مجھے کہہ رہا ہے نہیں سننا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں یہ بات سنوں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی اور خوشی کے حساب سے میں یہ بات سن کر اس پر عمل کروں، وہاں پر آپ کی چوائس آ جاتی ہے، وہاں آپ کی پرائرٹیز آ جاتی ہیں۔ اور وہی جو تھرڈ والا جو اسٹیج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رائٹ کو رائٹ اینڈ رانگ کو رانگ کرنا۔ کتنی بار ہماری زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ ہیں کہ آپ انہیں ایک بات بول دیتے ہیں، وہ ایک بات کو اتنی اچھی خوبصورتی کے ساتھ وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں، اپنے میں چینجز لاتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تھرڈ والی جو پروسیس ہے وہ انہوں نے بہت اچھے سے نبھاتے ہیں وہ لوگ۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کتنے بھی ایڈوائزز دے دیں وہ نہیں سنتے، ایون دو کان ان تک لے کر جاتے ہیں، برین انہیں بتاتا ہے، سارٹ آؤٹ کر کے دیتا ہے، آئیڈینٹیفائی کر کے دیتا ہے کہ یہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب اس پر عمل کرنا، اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دینا، وہاں پر ان کا نفس آ جاتا ہے اور وہاں پر وہ ہر چیز کو بھلا دیتے ہیں۔ سماعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ یوز کیا ہے، سمعنا و اطعنا، سمعنا و عصینا، یعنی کہ پہلا حق کا میسج آپ کے پاس آتا ہے آپ کے کانوں کے ذریعے۔ اور قرآن کیونکہ دل پر نازل ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے، تو قرآن تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ کتاب کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی کہ لو یہ پڑھ لو۔ یہ تو کلام ہے، یہ تو ریٹن میٹر ہمارے ہاتھوں میں ہے اس وقت، لیکن اس کا اسٹائل اس کی لکھاوٹ سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام ہے، یہ اسپیچ۔ اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے کہ نارمل زندگی میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی نے کوئی ایک جملہ لکھا ہے، جیسے آئی ایم سوری، آئی ایم سوری وہ لکھا ہوا میٹر ہے، لیکن وہ کس ایموشن سے بولا گیا ہے، کس طرح سے بولا گیا ہے، کاز اینڈ کوز بوتھ شوڈ بی پرفیکٹ۔ تو طنز میں بولا گیا ہے، ہنسی میں بولا گیا ہے، غصے میں بولا گیا ہے، یا ریئل میں بہت سوری ہو کے کہا گیا ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو کانوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسج دیا تو انہوں نے لوگوں کو کتاب کی شکل میں نہیں دیا، انہوں نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا۔ یہ تو جب یہ کانوں سے ٹکرایا تو
کچھ تو ایسے تھے کہ ان کی زندگیاں بدل گئی اور انہوں نے دنیا کو ہی بدل کے رکھ دیا، جو اصحاب کرام تھے رضی اللہ عنہم، اور کچھ ایسے تھے کہ کانوں میں آوازیں پڑتی تھی تو کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لو، اس کی آواز نہ آنے دو، گانے بجایا کرو، میوزک بجایا کرو تاکہ آپ کے کانوں میں یہ آواز نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فیکلٹی کو بہت زور دیا ہے، ایک آنکھ، ایک کان اور ایک فؤاد، دلوں کو۔ سورہ جن کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میرے اوپر ایک وحی کی گئی ہے کہ کچھ جنوں نے میرے کلام کو سنا اور انہوں نے کہا کہ کیا ہے یہ قرآناً عجباً، یعنی کہ وداؤٹ اینی اسٹرگل، وداؤٹ اینی چوائس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں گئے تھے کہ سنو، تم سن لو، بس ایک بار میرا کلام سن لو۔ صرف تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت انہوں نے قرات کی تو وہاں سے کچھ جنوں کے گروپ کا گزر ہوا اور انہوں نے صرف ایسے ہی سن لیا، اور انہوں نے جب سنا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن عجباً ہے، کوئی الگ ہی چیز ہے یہ جو ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی، اور یہ تو ہدایت اور رشد دینے والی ہے، اور وہ اسی وقت ان کے سارے گروپ نے ایمان لے آئے۔ تو اس چیز کو یعنی کہ وہ پروسیس کہاں سے شروع ہوا ہے؟ سننے سے۔ تب اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جا کے انہیں بتاؤ کہ ایک وہ جن ہیں کہ جو صرف سن کر ایمان لانے والے ہیں، اور ایک آپ لوگ ہیں کہ کتنے 10 سال گزر گئے لیکن مشکل سے کوئی 30 سے لے کے 40 کے بیچ پہ بس کسی نے ایمان لائے۔ تو یہ جو کانوں کی فیکلٹی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیونکہ انہوں نے نہیں سنا، اس لیے پھر وہ کیا سنیں گے؟ جیسے ہی انہیں اوندھا پھینکا جائے گا تو یہ سب سے پہلے شہیق کی آواز سنیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہم لوگوں کو ان میں سے نہ بنائے، لا تجعلنا منہم، آمین یا رب۔ تکاد تمیز من الغیظ، تکاد یہ ہوتے ہیں وربز آف اپروچ، یعنی کہ افعال المقاربہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس یہ کام ہونے ہی والا ہے، بس تھوڑی سی دیر ہے، اٹس اباؤٹ ٹو ہیپن۔ تکادو، تا جو ہے وہ مؤنث کا ہوتا ہے، اگر مذکر ہو تو یکادو ہوتا ہے، یعنی کہ بس ہو گیا وہ کام، اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تمیزو، میزا، باب تفعیل سے میزا، میزا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دم ڈسٹنگوش ہو جانا، ایک دم الگ الگ ہو جانا، اور یہاں پر کیا مطلب ہے کہ ایک دم پھٹ پڑنا، الگ ہو جائے گی، دو ٹکڑے ہو جائے گی۔ یہ تکادو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تا از فار جہنم۔ تکادو تمیز من الغیظ، غصے کے مارے، اینگر کے مارے یہ کیا ہو جائے گی؟ جیسے کہ پھٹ جائے گی۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ تفور، جوش مار رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ غصے کے مارے ایسا لگتا ہے کہ دو ٹکڑے ہو جائے گی یہ۔ کلما، اچھا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ کل ہی کرنا ہوگا یہاں سے کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ تو کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، تو جب بھی پھینکا جائے گا اس میں ایک گروپ کو، سألہم ان سے پوچھے گا، خزنتہا چوکیدار اس کے، الم یأتکم کیا نہیں آئے تمہارے پاس، نذیر ڈرانے والی کوئی چیز۔ تو یہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے، ابھی ہمارا آج کا وقت ہو گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس قسم کی جہنم کی آوازوں سے دور رکھے،
ہم پر اپنا رحم کرے اور رمضان کے ان بلیسڈ دنوں میں اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے دور رکھے اور ہمیں جنت کی خوشگوار زندگی نصیب کرے۔ ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے دور رکھے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔